تو چڑا جو ہے وہ جہاز صاحب کی پروڈکٹ سے پہلے کی چیز ہے. نہ جانے کے بارے میں بتایا ہے یا گجرانوالا میں ملاقات نہیں کی ہے یہ بتایا. اب شہباز شریف صاحب ہیں جو کچھ نہیں بتا رہے. فیس ٹائم بھی نہیں ہوا, زوم بھی نہیں ہوا, واٹس ایپ بھی نہیں ہوا. بھرپور ہیش ٹیگ ٹرینڈز کا ایک سلسلہ چلایا تھا. نور لیگ تو کہہ رہی ہے کہ یہ سب کے آنے پہ شادی بنتی ہے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. دنیا کی مہنگی ترین گاڑی سے اتر کر مریم نواز نے کیا کیا اور شہباز شریف صاحب نے لندن پہنچ کر کیا بتایا ہے مختلف خبروں کے حوالے سے. تو شروع کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے. ان کے حوالے سے جو باتیں مشہور تھیں کہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں گجرانوالا میں کی. جی, گجرانوالا میں ملاقاتیں کی ہیں. اور نصرت جاوید صاحب نے تو کہا کہ کچھ کھاتے وقت چڑے کھاتے وقت گجرانوالا کی چڑے بڑے مشہور ہیں. اور مطلب چڑا کتنا بڑا ہوتا ہے, چڑا اتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اگر ایک خوش خوراک شخص ہے تو اس کی ایک بوٹی. لیکن جو چڑا ہے وہ جو جاوید چودھری صاحب نے اپنی پروڈکٹ لانچ کی ہے نا, اچھا, تو چڑا جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کی پروڈکٹ سے پہلے کی چیز ہے اور پہلے سے بڑی مشہور مقبول چیز ہے. جاوید چودھری صاحب نے جو اپنی پروڈکٹ کے انگریڈینٹس میں شامل ہے. نہیں, جاوید چودھری صاحب نے اپنی پروڈکٹ لانچ کی, کیا نام ہے اس کا, مردانہ. ہاں, تو وہ جو ہے چڑا جاوید چودھری صاحب کی پروڈکٹ سے پہلے سے مشہور چیز ہے. ہاں, لیکن چڑیا نہیں ہے, صرف چڑا ہے. تو نصرت جاوید صاحب نے کہا تھا گجرانوالا کے چڑے کھانے گئے تھے. تو شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چڑے کھانے, شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ چڑے کھانے تو ان کا پتہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے گجرانوالا میں کسی سے ملاقات نہیں کی ہے. یہ باتیں نہیں, انہوں نے گجرانوالا نہ جانے کے بارے میں بتایا ہے یا گجرانوالا میں ملاقات نہیں کی ہے یہ بتایا. کون سی ملاقات؟ اچھا, کون سی ملاقات, اور یہ بھی کہا کہ نہیں ہوئی گجرانوالا میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا, گجرانوالا میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ممکن ہے ملاقات پھر لاہور میں ہوئی ہو. ملاقات اچھا دیکھیے نا, شہباز شریف صاحب آئے اور ان کو جو ان کے پارٹی کارکن تھے انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آئے ہو ابھی بیٹھو تو صحیح. تو شہباز شریف صاحب فوراً ہی واپس, الٹے قدموں واپس. تو یہ جو ہوا یہ بہت تیز ہوا ہے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف نے بلایا, یہ اس سے زیادہ تیز ہوا ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس, میرا یہ خیال ہے جس طرح سے بہت سے صحافی بتا رہے ہیں بھیجے گئے ہیں, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے نہیں ہیں, بھیجے گئے ہیں. وہاں جا کے وہ اب عامر لیاقت مرحوم کی طرح کہہ تو نہیں سکتے تھے کہ ہم آئے نہیں ہیں, لائے گئے ہیں, وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں ابھی تو آئے تھے. کیا میاں صاحب کتنا بدل گیا پاکستان میں, حالات کتنے بدل گئے ان 26 گھنٹوں میں جو شہباز شریف صاحب آئے تھے, اس میں کیا بدل گیا؟ کوئی چیز, کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی. مطلب شیخ رشید کے بارے میں کوئی بات کرنے چلے گئے ہوں گے, وہ تو پہلے سے ہو چکی تھی. مطلب کیا کرنے گئے ہوں گے, وہ جو MNA بشیر محمد ہے لوور دیر میں گرفتار ہو گیا, اس کے بارے میں کوئی بات کرنے چلے گئے؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر کیوں گئے؟ ایسی کیا بات ہوگی جو شہباز شریف صاحب کے جانے پر ٹھیک ہوگی؟ شہباز شریف یہاں سے بھی تو بتا سکتے تھے. اور اب آپ دیکھیے نا, مطلب MNAs MPs ہاؤس فل, لندن میں ہاؤس فل میٹنگ ہو رہی ہے اسٹن ہوپ ہاؤس میں, جو ان کے چھوٹے بیٹے حسن نواز صاحب کا دفتر ہے وہاں پر. تو یہ میٹنگ جو ہے یہ کچھ بتا رہی ہے. اب شہباز شریف صاحب ہیں جو کچھ نہیں بتا رہے. میرا خیال ہے کہ جس طرح اسٹن ہوپ ہاؤس کے باہر کھدائی ہو گئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب بولو تو صحیح. میاں صاحب آئے, اترے, گاڑی سے اندر جا رہے ہیں, وہ میاں صاحب سے لوگ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, میاں صاحب نہیں. اور میاں صاحب لوگ 2017 سے پہلے کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, اور میاں صاحب یوں تھے نا, ان کو رستہ دیتے ہیں, مجھے رستہ دیتے ہیں, ادھر سے آ جائیں, دیوار کے ساتھ چلتے ہو. دیوار سے لگا دیا گیا میاں صاحب کو لندن میں, دیوار سے لگ کے چلتے ہو اندر گئے اور اندر چلے گئے میاں صاحب. میاں صاحب ایسا کیا کریں گے وہاں جا کر؟ یہاں بھی تو بتا سکتے تھے, فون پہ کیوں نہیں بتائی ایسی بات؟ دیکھیے, فون پہ شہباز شریف صاحب کو میاں صاحب بتاتے ہوئے کیا کیا آپشن ہے, فون ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو چلیے واٹس ایپ پہ کال کی جا سکتی تھی, ویڈیو کال, واٹس ایپ بھی کئی بار ریکارڈ ہے. اچھا, ویڈیو کال, زوم ہو سکتا تھا, فیس ٹائم ہو سکتا تھا. فیس ٹائم بھی نہیں ہوا, زوم بھی نہیں ہوا, واٹس ایپ بھی نہیں ہوا, خط تو پکڑا جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو
کوڈڈ لکھا جاتا ہے, سائفر لکھتے تھے, اس طرح کوڈڈ لکھا جا سکتا تھا. لیکن میاں صاحب نے بلا کے میرا خیال ہے کان میں بتا دیں گے شہباز شریف صاحب. اچھا, یہ تو مریم صاحبہ جا رہی تھی, انہیں بھی بتا دیتے کہ یہ بتا دیں ذرا. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں طرف. مریم بی بی کی پالیسی اور شہباز شریف صاحب کی پالیسی میں فرق ہے, یہ تو حمزہ شہباز آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. پھر تو کچھ رہنما بھی جا رہے تھے تو ان کو بتاتے, اور میاں صاحب کو دیکھیں نا, 2-4 لوگوں میں ہی بدلتے بات بدل جاتی ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں وہ کسی کو اشارے سے کوئی چیز بتاتے ہیں, پھر اگلا بندہ گھوم کے بتاتا ہے, پھر اگلا بندہ گھوم کے بتاتا ہے, اشارے بدل اور آخر تک وہ بالکل بات بدل چکی ہوتی ہے. تو وہ تو سمجھ میں نہیں آتی. تو میاں صاحب نے سوچا کہ میں خود بتا دوں شہباز شریف صاحب کو, لیکن ایسا نہیں ہے. خبر تو یہ کہ شہباز شریف صاحب میاں صاحب کو بتانے گئے ہیں, بڑے میاں صاحب کو, کہ میاں صاحب یہ بتا کر بھیجا گیا ہے. اب آپ کو آج میاں صاحب کی طرف سے, پی ایم ایل این کی طرف سے جو ٹویٹ ہوا ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. پہلے ہو رہا تھا جنرل باجوہ بھی, جنرل فیض بھی, اور مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن بھی, ثاقب نثار صاحب بھی, آصف سعید کھوسہ صاحب بھی. پہلے یہ ہو رہا تھا, اب ذرا سا چینج آیا. کردار بدل جائیں گے؟ نہیں, کردار تو نہیں بدلیں گے, لیکن اب 3 سے 4 کرداروں کی بات ہوگی یا نام لیے جائیں گے دوبارہ. جنرل باجوہ کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی, جنرل فیض حمید کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی, اب یہ دیکھنا پڑے گا. ایک اور چیز دیکھیے, جو جنرل باجوہ صاحب ہے نا, ان کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, میں یہ چاہوں گا ذرا سا ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جب پاکستان تحریک انصاف کھل کے بات کر رہی تھی, جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, تو اس کے بعد حنا پرویز بٹ صاحبہ, مریم نواز شریف صاحبہ, مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا, یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تھینک یو فار اسٹینڈنگ فار دا رول آف لا اینڈ سپورٹنگ سپریمیسی آف Constitution and democracy. We stand with General Bajwa. #. ٹھیک ہے. عاطف رؤف ان کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں, وہ کہتے ہیں اس ملک کو فوج آئین کے اس ملک کی فوج آئین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور پاکستان کی عوام آئین کے تحفظ کو یقینی بنانے پر جنرل باجوہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. #. We stand with General Bajwa. اور یہ بڑا انہوں نے جنرل باجوہ کے لیے بڑا بھرپور #ٹرینڈز کا ایک سلسلہ چلایا تھا کہ جنرل باجوہ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. جو پی ٹی آئی والے ہیں, یہ یوتھی ہے, یہ لفافے, یہ جنرل باجوہ کے خلاف جو بھی بات کریں, میری جند جان جنرل باجوہ, یہ انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ نہیں ہو رہا, اب جنرل باجوہ مجرم ہے, اب جنرل باجوہ صاحب پھر مجرم ہے. دیکھیے, مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, یہ ایک عام آدمی کے مسائل کے لیے کیا کریں گے. ایک تو نقشہ ہے وہ جو کھینچا گیا تھا, وہ بڑا صحیح تھا کہ جب یہ آئیں گے 21 اکتوبر جی, تو ایک فورٹ نائٹ ریویو ابھی ہو رہا ہے 30 کو, ٹھیک ہے, پھر دوسرا فورٹ نائٹ ریویو جو ہے وہ 15 اکتوبر کو ہوگا. پیٹرول پہنچا ہوا ہوگا کم و بیش 3.5 پونے 4 کے آس پاس, ٹھیک ہے. سستے ہونے کی بھی خبریں ہیں, 9 روپے 12 روپے, اچھا 9 روپے ڈیزل, ٹھیک ہے. ڈیزل بھی سستا ہو رہا ہے جی. اچھا, تو ویسے ڈیزل مہنگا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں ہاں. اچھا, تو میرا یہ خیال ہے گیس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ابھی بڑھی ہیں اور بڑھیں گی. یا اگر 9 روپے سستا ہو بھی ہے تو 26 روپے بڑھا تھا یار, یہ لوگ کیسے بھول جائیں گے. تو پھر شادیوں کا سیزن ہے اکتوبر میں, ٹھیک ہے. میاں صاحب جب اس وقت آئیں گے تو لوگ کیسے استقبال کریں گے میاں صاحب کا, یہ میاں صاحب کے لیے بڑا مسئلہ ہے. ان مسائل دن کے لیے شادیاں منسوخ نہیں کر سکتے یار, مطلب مؤخر نہیں کر سکتے. میاں صاحب کے آنے میں تو شادی بنتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. نور لیگ تو کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب کے آنے پہ شادی بنتی ہے. آپ ان مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, اور وہ جو فوٹیج آ رہی ہے, ایون فیلڈ مریم بی بی پہنچی ہیں اور دنیا کی مہنگی ترین کار بینٹلی سے اتری ہیں وہ, اور اتر کے ایون فیلڈ میں گئی ہیں. دنیا کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں وہ تشریف لے گئی ہیں. دنیا کی مہنگی ترین مصنوعات جو ہیں وہ ان کے زیب تن ہوتی ہیں. مطلب وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں آپ, تو اس ملک کے غریب لوگ جن کو آپ نے 16 مہینے حکومت کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ جو عمران خان 150 کا پیٹرول بیچ رہا ہے مہنگا ہے, ہم مہنگائی مقام مارچ کرنے آئے, سستا کریں گے. یہ جو عمران خان ڈالر 178 پہ لے کر گیا ہے مہنگا ہے, ہم ڈالر نیچے لے کر آئیں گے. 300 پر آ گیا. یہ جو گیس دے رہا ہے یہ بھی مہنگی ہے, بجلی بھی مہنگی ہے, 16 روپے کا بجلی کا یونٹ کون خریدے گا, ہم سستا کر کے دیں گے. ہو گیا سستا. آٹا جو ہے
وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ آٹا کہاں پہنچ گیا, چینی کہاں پہنچ گئی, یہ غریب کیسے جیے گا, ایم کیو ایم نے بھی چھوڑ دی تھی. تو اب آپ دنیا کی مہنگی ترین کار سے اترے ہوں. صحافی سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ بتائیں کیا ہوا, اور اس کے بعد پھر کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا استقبال ہوگا, تیاریاں مکمل ہیں. میں تو بتا رہا ہوں آپ کو, لوگ استقبال کے لیے بڑے بے چین ہیں. میں نے باہر جا کے لوگوں سے بات کی ہے, لوگ بہت بے چین ہیں. لوگ میاں صاحب کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. کون سا؟ بھرپور استقبال کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب کا, بھرپور محبت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے ہوں گے اس میں آپ ڈبل کر دیں, اس سے ہم استقبال کریں گے میاں نواز شریف صاحب کا. دیکھیے لوگ تو باقاعدہ جو گوال منڈی جا رہے ہیں, جذبات نہیں ہیں, پاپوش کی بات کر رہے ہیں لوگ. اچھا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیروں میں دو جوڑی, بنا ایک جوڑی, دو چیزیں. تو کہتے ہیں ہم استقبال ایسے کرنا چاہتے ہیں. گوال منڈی والے باقاعدہ جوتا اتار کے ایسے دکھا دیتے ہیں یوٹیوبرز کو جو انٹرویوز کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ میڈیا تو کر ہی نہیں رہا. میڈیا کو تو یہ لوگ جو پیسے دے کر گئے, اس میں میڈیا تو ان کے بارے میں بات کرتا ہی نہیں ہے. تو اب میڈیا نہیں گھسیٹتا مائک منہ میں, مہنگائی ہے, کیسے جیتے ہو, گزارا کیسے ہوتا ہے, زندہ ہو کہ نہیں ہو, گھر کیسے چلتا, اب نہیں پوچھتا. تو اب وہ یوٹیوبر جا کے پوچھ رہے ہیں. جگہ بھی بدل دی گئی ہے نا میاں صاحب کے استقبال کی. اب میاں صاحب کا استقبال کہاں ہوگا؟ مینار پاکستان. اور ایئرپورٹ پہ کیا ہوگا؟ ایئرپورٹ پہ سناٹا. میاں صاحب کو لینے کے لیے اوبر جائے گی؟ نہیں. اچھا, دیکھیے میاں صاحب کے بارے میں تو ابھی لیگل میٹرز بھی طے ہونا ہے, اور اس کے بعد جو دیگر میٹرز ہیں وہ بھی طے ہونا ہے. لیگل اور دیگر پھر اس کے بعد پتہ چلے گا. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.